وبركاته حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورہ نساء آیت نمبر 61۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت اور با اختیار لوگوں یعنی ولی امر کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ذرا دیکھیے اس آیت کا ہم ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولی امر کی اطاعت کرو، یعنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اختیار والے کون ہیں؟ یا تو حکام ہیں یا تو علماء ہیں۔ مفسرین نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اپنے حکام، ولی امر اور اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا، اگر تم کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو واپس صرف لوٹانا ہوگا صرف اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت کے دن پر۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا کا تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا کا تذکرہ کیا۔ ولی امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لفظ اطیعوا کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، ولی امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ولی امر خواہ و حکام ہوں، مسلمانوں کے عمرا ہوں، خلفاء ہوں، یا یہ کہ علماء ہوں، اگر ان کا یہ حکم کتاب و سنت کے تابع ہے تو وہ لائق اتباع ہے، اور اگر ان کا حکم کتاب و سنت کے تابع نہیں ہے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول کی اطاعت بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ولی امر کی اطاعت جب کتاب و سنت کے تابع ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ علماء کا فتویٰ بھی جب کتاب و سنت کے مطابق ہو تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کا لینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ولی امر جو ہے، مسلمانوں کا امیر جو ہے، مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے، اس کی بھی اطاعت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ امیر کی جس نے اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ لہذا ولی امر کی اطاعت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا، اور بوقت اختلاف اللہ تعالیٰ نے کہا الی اللہ والرسول، تو اسے ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کے پاس لے جانا ہے۔ اللہ کے پاس لے جانے کا مطلب اللہ کی کتاب کے پاس لے جانا ہے، قرآن میں اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ رسول کے پاس لے جانے کا مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات کی طرف لے جانا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کی سنت کی طرف ہمیں اور آپ کو واپس کرنا ہے۔ اس مسئلے کا حل، اس اختلاف کا حل قرآن اور حدیث میں تلاش کرنا ہے۔ یہاں ایک باریکی دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جب 3 چیزوں کی ہمیں اور آپ کو حکم دیا اطاعت کی، لیکن جب اختلاف ہو جائے تو صرف 2 چیزوں کی طرف واپس کرنے کو کہا، وہ اللہ یعنی اس کی کتاب اور اس کے رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ دونوں مستقل بالشریعہ ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، اور ولی امر کی اطاعت یہ مستقل نہیں ہے۔ جب کتاب و سنت کے تابع ہو تو اطاعت کی جائے گی، بصورت دیگر نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسا کام کون کرے گا؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، ولی امر کی اطاعت کون کرے گا؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا ایمان آخرت پر ہو۔ اس کے بعد نتیجہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو
ولی امر کے اطاعت، رسول کے اطاعت، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم